السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ فاطمہ۔ میں آپ کے لیے حسن کنول کے قلم سے لکھے ناول شمس الحیا کے ایپیسوڈ 18 لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس کا دل شدید بھاری ہو رہا تھا۔ اب تو ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی اپنی جگہ سے اٹھنے کی، لیکن سپگا سے ملے بغیر چلی جائے یہ کہاں ممکن۔ اس لیے اپنی والدہ کے ساتھ اٹھی اور برائڈل روم کی جانب بڑھی۔ زمر، بڑی امی، دادی سبھی آ گئے تھے دلہن کو دیکھنے۔ وہ سب ایک ایک کر کے جاتے رہے، یہاں تک کہ اس کی والدہ بھی چلی گئی۔ بس وہی سبگا کے پاس کچھ دیر بیٹھی رہی۔ سبگا، وہ چلبلی سی لڑکی جو ہر وقت اسے ہنساتی رہتی تھی، آج وہ خود پتہ نہیں کیوں آنسو بہائے چلی جا رہی تھی۔ ہر کوئی اسے ٹوک رہا تھا کہ مت رو، میک اپ خراب ہو جائے گا، لیکن اس کے آنسو جیسے تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اس نے بریرہ سے کوئی بات نہیں کی تھی، بس اس کا ہاتھ پکڑ کر بیٹھی رہی۔ بریرہ اپنی جگہ سے اٹھنے ہی لگی تھی جب وہ بلیک فراک والی لڑکی برائڈل روم میں داخل ہوئی۔ یہ کون ہے سبگا؟ اس لڑکی نے آتے ہی بریرہ کو دیکھ اپنی کزن سے استفسار کیا۔ یہ ہماری گلی کی لڑکی ہے، وہ تابش کی آواز تھی، جو اچانک آنے پر اس نے فوراً دروازے کی جانب دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھتے ہوئے داخل ہوا تھا، اور سبگا کی دوست بھی۔ تابش نے کسی کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا، خود تعارف کروایا اس لڑکی سے۔ مگر تعارف کیا تھا؟ گلی کی لڑکی اور سبگا کی دوست، اپنی جانب تو کوئی منسوبیت ظاہر نہ کی تھی۔ دونوں کی نظریں ملیں۔ پوری شام میں یہ پہلی بار تھا جب دونوں کی نظر ملی ہو۔ اس لڑکی کی آنکھوں میں کیا کچھ نہیں تھا، غم، غصہ، شکوے، شکایات، اور سب سے بڑھ کر مان ٹوٹ جانے کی تکلیف، جبکہ مقابل کی آنکھیں بالکل خالی تھیں۔ وہاں موجود شاید ہی کوئی شخص ہو جس نے محسوس نہ کیا ہو کہ ان کے درمیان کچھ ہے۔ انہوں نے کوئی میچنگ ڈریسنگ نہیں کی تھی، انہوں نے تو ایک دوسرے سے بات تک نہیں کی تھی کافی دنوں سے، لیکن اس کے باوجود صرف ان دونوں کے ایک دوسرے کو دیکھنے سے ہی ہوا میں ایک بہت اسٹرانگ اٹریکشن اور وائبز پھیلی، جو سب محسوس کر رہے تھے، یہاں تک کہ وہ بلیک فراک والی لڑکی بھی، جو بریرہ کو نہیں جانتی تھی۔ ہیلو، آپ کا نام؟ اس بلیک فراک والی لڑکی نے بریرہ کی جانب ہاتھ بڑھایا تو تابش اور بریرہ کا آئی کانٹیکٹ ٹوٹا۔ بریرہ، سبگا کی دوست اور ان کی گلی کی لڑکی۔ بریرہ نے ان کا لفظ جب ادا کیا تو اس نے سبگا کی جانب نہیں دیکھا تھا، اس نے تابش کی جانب دیکھا اور نہایت جتاتے ہوئے لفظ ادا کیا۔ اوکے۔ ایک آکورڈنس سے طاری ہو گئی تھی۔ وہ لڑکی ہلکا سا مسکرائی۔ نا ایکسکیوز می۔ اپنا ہاتھ آہستگی سے اس لڑکی کے ہاتھ سے آزاد کراتی، اب وہ اس لڑکی کے برابر سے گزر کے جانے لگی۔ تابش بالکل اس کے راستے میں کھڑا تھا۔ آپ میرے راستے میں کھڑے ہیں، بریرہ نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بڑے بے نیاز سے لہجے میں کہا، جیسے اسے جانتی بھی نہ ہو۔ مانا دل میں آگ لگی ہوئی تھی، شدید غم و غصہ تھا، لیکن اس کے باوجود چہرے پہ اس نے کوئی تاثر نہیں آنے دیا اس ستمگر کے سامنے۔ بالکل کسی چٹان کی طرح بنی رہی کہ فرق نہیں پڑتا کوئی۔ مقابل اس کے بولنے کے باوجود بھی جب راستے سے نہ ہٹا تو وہ آندھی طوفان کی مانند اس کے کندھے سے اپنا کندھا زور سے ٹکراتی ہوئی چل دی۔ بریرہ کے وہاں سے جاتے ہی سبگا نے اپنے بھائی کو شکوے اور خفگی بھری نگاہ سے دیکھا، جسے مقابل نظر انداز کرتا کمرے سے نکل گیا۔ وہ باہر آیا تو بریرہ کی فیملی جاتی ہوئی نظر آئی۔ وہ بھی جا رہی تھی، سب سے پیچھے وہی کھڑی تھی۔ تابش خاموشی سے کھڑا اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ اس لڑکی نے ایک بار بھی پلٹ کے نہیں دیکھا، وہ نہیں روئی، اس نے کوئی منت نہیں کی، اس نے کوئی شکوہ بھی نہیں کیا، منہ سے تو نہیں کم از کم، نہ کچھ پوچھا، بس خاموشی سے راستہ جدا کر لیا۔ وہ اسے جاتا دیکھتا رہا، یہاں تک کہ وہ اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ اب چلتے ہیں اگلے سین کی جانب۔ بڑے دنوں بعد یاد کیا اپنی دادی کو، تم تو جیسے گھر کا راستہ ہی بھول گئے ہو۔ پتا ہے عتیقہ کی شادی پر سب تمہیں کتنا پوچھ رہے تھے۔ آج کافی وقت بعد جاں شیر کی کال آئی تھی دادی کے پاس، جس کے سبب ان کے تو پاؤں جیسے خوشی کے مارے زمین پہ نہ ٹک رہے ہوں۔ اس بے مروت اور بے وفا لڑکے نے خود کال کی، اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی تھی اس کی دادی کے لیے۔
मैं भी सबको बहुत मिस करने लगा हूँ। सोच रहा हूँ अब की छुट्टियों में चक्कर लगा लूँ। अकेले परदेस में रहते रहते अब उसका दिल उचाट सा होने लगा था। अपनों की याद सताने लगी थी, और सबसे ज्यादा उस सांवली सी लड़की की, जो हर वक्त उसकी आंखों में रहती थी। खास तौर पे जब से जुमर ने अतीका की शादी की तस्वीरें भेजी थी, जिनमें वो हंसती मुस्कुराती नजर आ रही थी। हाँ हाँ, बल्कि मैं तो चाहूंगी तुम जल्दी आ जाओ। दादी ने जिस तरह ये जुमला अदा किया, जांशेर को महसूस हुआ जैसे कोई बात हो। कुछ हुआ है क्या दादो? हाँ, बरीरा की मंगनी टूट गई है। मुझे पता है तुझे पसंद है वो, बस अपनी कुछ नादानियों के सबब उसे खो बैठा है। दादी के दिल में आज भी यही ख्वाहिश थी कि बरीरा जांशेर को मिले। यास्मीन खातून इतने दिनों से इसलिए बेफिक्र थी क्योंकि उनके नज़दीक बरीरा का रिश्ता तय था। लेकिन जिस तरह ताबिश ने और उसकी वालदा ने उनके साथ रवैया रखा, वो तो मुंह बोलता सबूत था कि वो जुबान से फिर गए हैं। ऐसे में उनसे रिश्ते की उम्मीद रखना सिवाय बेवकूफ़ी के और कुछ ना था। इसीलिए उन्होंने अब रिश्ते वाली को दोबारा बुलाकर खुद से पैसे पकड़ाए थे कि बरीरा के लिए अच्छे खाते पीते घर का रिश्ता ले आए। बरीरा की मंगनी टूट गई? कब? वो लड़का जिसका लहजा बड़ा फीका सा था, बड़ा रूखा सा, बड़ा अफसुर्दा सा, वो लहजा अब यकदम बदला, और जैसे उसमें खुशी की खनक उभर आई हो। उसने झूठे मुंह भी अफसुर्दा होने की जहमत नहीं की थी। उस नौजवान की आवाज में इतनी खुशी थी जैसे उसे तपते हुए सहरा में पानी मिल गया हो। अतीका की बारात वाले दिन ही तो उसकी जुमर से बात हुई थी, लेकिन उसने तो ऐसा कुछ नहीं बताया था। अभी एक हफ्ता ही हुआ है। दादी ने दावत में क्या कुछ हुआ उसे सब बताया, जिसके बाद वो तो जैसे मचल उठा था वापस घर आ जाने के लिए। अब तो छुट्टियों का इंतजार करना भी मुश्किल हो गया था। दादी से बात करने के बाद पहली बार वो बहुत खुश था। जिंदगी में शायद इतनी खुशी उसे कभी नहीं मिली जितनी उस लम्हे वो महसूस कर रहा था। उसे लग रहा था जैसे किस्मत ने उसे दोबारा मौका दिया है अपनी गलतियों को ठीक कर लेने का, दोबारा उस दुश्मन जहाँ के करीब जाने का। और वो इस मौके को किसी सूरत छोड़ना नहीं चाहता था। मुझे अभी से टिकट बुक करा लेनी चाहिए, अगर बाद में कोई इशू हो गया तो, टिकट ना मिल सकी तो खामखा मेरा दिन ज़ाया हो जाएगा। वो तो इतना एक्साइटेड हो गया था वापसी को लेकर कि अभी से उसे टिकट बुक कराने की फिक्र लग गई थी। पता नहीं ये एक हफ्ता कैसे गुजरेगा। वो खिड़की के पास खड़ा होकर वहां से दिखने वाले रात के खूबसूरत मंजर को निहारते हुए एक गहरी ठंडी आ भरकर गोया हुआ। उसके लिए अब वाकई इंतजार करना बड़ा मुश्किल था। अब अगला सीन। तुम्हें नहीं लगता तुम्हें खुद एक बार ताबिश से बात करके देखनी चाहिए? हो सकता है कोई गलत फहमी हो गई हो तुम दोनों के दरमियान। वो झूले पर बैठी हुई थी जब मौसम चाय का कप लेकर आया और उसके आगे बढ़ाकर उसके बराबर में बैठ गया। वो चुपचाप चाय पीती रही। दोनों के दरमियान काफी वक्त से बातचीत बंद थी। कहने को मौसम की शादी हुए भी काफी वक्त गुजर गया था, लेकिन उसके बावजूद उन दोनों कजन्स में वापस बातचीत स्टार्ट नहीं हुई थी। मौसम उसकी जानिब से खिंचा खिंचा सा ही रहता था। अभी भी खामोशी ही तारी थी जब वो आहिस्तगी से मगर नसीहत देने वाले अंदाज में गोया हुआ। बरीरा ने बात सुनते ही उसकी तरफ अपना रुख किया, मगर वो उसे नहीं देख रहा था। वो आसमान की जानिब देख रहा था। हमारी तो लड़ाई भी नहीं हुई, गलतफहमी किस बात की? वो खुद ही दूर हो गया जैसे खुद ही करीब आया था। पता है, कभी कभार मुझे लगता है मुझे सजा मिल रही है। आखिरी जुमला अदा करते वक्त उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। कैसी सजा? मुकाबिल ने अब उसकी जानिब रुख किया। उसकी आंखों में बेकरारी थी। बेकरारी कि वो क्यों तकलीफ में है। वो जान ले, और ना सिर्फ जान ले, उस तकलीफ को दूर भी कर दे जितनी जल्दी मुमकिन हो सके। वो नहीं देख सकता था उसे आज भी तकलीफ में। उसके लिए आज भी वो छोटी सी बरीरा ही थी, जिसका ख्याल रखना उसकी अव्वलीन तरजीह रहा करती। आपका दिल दुखाने की। जहां उसने तड़प कर ये जुमला अदा किया, वहीं मुकाबिल बेख्तियार हंस दिया। चाहे वजह कुछ भी रही हो, लेकिन बरीरा आज भी खुद को कसूरवार मानती थी मौजम का दिल तोड़ने का। पागल कुछ भी मतलब। मुझे पता है तुम मम्मी की वजह से पीछे हटी थी, मैं तुम्हें तुमसे बेहतर जानता हूँ बरीरा। वो मुस्कुरा कर कहने लगा, और वो नहीं जानता उसका अदा किया हुआ ये सादा सा जुमला भी
बरीरा के दिल से कितना मनो बोझ उतारने का काम कर गया था। आई एम सॉरी। वो फिर भी माफ़ी मांगने लगी। ठीक है, बस अब आंसू साफ कर लो। मेरी बीवी आ गई तो पूछेगी कि मेरी नंद को क्यों रुला रहे हो। क्या जवाब दूंगा फिर? वो आज भी नहीं बदला था। उसके लहजे में वही नरमी थी, वही अपनायत थी, वही बड़ापन था। उसकी बात सुनते ही बरीरा ने फौरन अपने आंसू साफ कर लिए थे। उसने बरीरा की माफ़ी को अहमियत नहीं दी, चूंकि उसे चाहिए ही नहीं थी। जो लोग हमसे सच्ची मोहब्बत करते हैं उन्हें हमारी माफ़ियों की ज़रूरत नहीं होती। वो सिर्फ हमें खुश देखना चाहते हैं, जैसे वो देखना चाहता था। माफ़ी मांगकर वो खुद को शर्मिंदा कर रही थी। वो नहीं चाहता था ऐसा हो। क्यों ख्वाहिश करे वो उसे शर्मिंदा करने की, जबकि उस बेचारी की कोई गलती भी नहीं। फिलहाल बात कर लो उससे एक बार, वो भी सामने से खुद जाकर। क्या ये जलालत नहीं होगी कि वो मुझे इग्नोर कर रहा है, उसके बावजूद भी बेगैरतों की तरह जाके उसके सामने खड़ी हो जाऊं? वो उसकी नसीहत पर तेजी से रद्द में बोली, जो अपनी जगह बिल्कुल ठीक भी सुनाई दे रहा था। मोहब्बत सिर्फ उसने तो नहीं की थी ना, ये तुम दोनों का रिश्ता है। वो अकेला कैसे फैसला कर सकता है? और अगर कर भी रहा है तो उसे तुम्हें वजह बतानी चाहिए। तुम्हारा हक है जानने का और तुम अपना हक लेने जा रही हो। इसमें बेगैरती और जलालत वाले लफ्ज़ कहाँ से आ गए? उसने वादा किया था शादी का, और कुछ नहीं तो कम से कम एक एक्सप्लेनेशन बनती है कि उसने तुम्हारे 2 साल क्यों बर्बाद किए। ये सब सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है, हाँ भाई, अपना हक मांगने जा रही हूँ। लेकिन जब मैं उसके सामने जाकर खड़ी होंगी ना, तो मुझे लगेगा कि मैं उससे भीख मांग रही हूँ, उसकी मोहब्बत की, उसकी तवज्जो की। और वो भी यही सोचेगा कि देखो कैसे मरी जा रही है मेरे लिए। उसके दिल में डर था कि अगर वो बात करने जाएगी तो मुकाबिल और अकड़ में आ जाएगा, और गरूर में आ जाएगा, और उसे कमतरी की नज़र से देखेगा। ये जो उसके पास सेल्फ रिस्पेक्ट बची है, ये भी नहीं बचेगी फिर। अगर तुम देखो कि वाकई तुम्हारे बात करने पर उसकी आंखों में गरूर आया है, और वो ऐसा जाहिर कर रहा है कि देखो मरे जा रही है मेरे लिए, तो उसी लम्हे अपनी मोहब्बत का जनाजा पढ़ लेना। पल पल रोने से बेहतर है एक बार ही रो लेना, और फिर उसकी मोहब्बत उसी के मुंह पे मार के आ जाना, ताकि तुम्हें कोई गिल्ट ना बाकी बचे कि तुमने रिश्ता बचाने की कोशिश नहीं की अपनी जानिब से। यकीन करो, हम गुस्से में चुप होकर बैठ जाते हैं, लेकिन बाद में ये एहसास हमें मारता है कि काश हमने ये कर लिया होता, काश हमने वो कर लिया होता। इस काश से बच जाओगी जो हर पल मौत देता है। जब बरीरा ने उसे मना किया था तो वो गुस्से में चुप होकर बैठ गया था, लेकिन बाद में वक्त गुजरने के साथ साथ उसके दिल में हजारों काश रह गए, और ये काश किसी कांच की किरचियों की तरह चुभते थे उसे। वो नहीं चाहता यही कांच की छोटी छोटी किरचियां बरीरा के हिस्से में भी आ जाए। मुझसे नहीं होगा। वो चाय का खाली कप साइड में रखने के बाद अपने दोनों हाथ चेहरे पर रखकर टूटे हुए लहजे और हार मानने वाले अंदाज में बोली, दिमाग तैयार कर लो, क्या बात करनी है तुमने उससे कल? ये कहते हुए जब उसने अपना सेल निकाला और कॉल मिलाई, तो बरीरा उसका चेहरा देखने लगी। उसकी पहली ही बेल पर दूसरी जानिब से कॉल रिसीव हो गई थी। हेलो। जब दूसरी जानिब से आवाज़ आई तो माइक ऑफ होने के बावजूद भी खामोशी के सबब वो बरीरा के कानों की समात तक पहुंच गई थी। हेलो, कैसे हो? दोस्ताना अंदाज में बात शुरू की, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं ठीक, तुम सुनाओ, काफ़ी दिनों बाद याद किया। उसकी नरम आवाज़ सुनते ही बरीरा का दिल चाहा फूट फूट कर रोए। लोग इतनी जल्दी कैसे बदल जाते हैं? शुरू में जहाँ वो दिलो जान दे रहे होते हैं, अपना वक्त देते हैं, तवज्जो देते हैं, वहीं कुछ वक्त गुजरते ही वो इतना बिजी कैसे हो जाते हैं कि उन्हें आप याद भी ना रहे। उसकी बहन की शादी के फंक्शंस को भी ख़त्म हुए महीना गुजरने को था, और उसके बाद भी उनकी एक बार भी कोई बात नहीं हुई थी। ना मैसेज पर, ना कॉल पर, ना ही ताबिश ने पलट के कोई खबर लेने की जहमत की। ऐसा लग रहा था वो तो भूल बैठा है कि बरीरा नाम की उसकी ज़िंदगी में कोई लड़की भी थी। असल में मैंने एक काम से फ़ोन किया था। हाँ बोलो। मैं चाहता हूँ तुम एक बार मिलकर बात क्लियर कर लो। मैं जानता हूँ ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है, लेकिन इसका ताल्लुक बरीरा से है, और तुम जानते हो बरीरा मेरे लिए कितनी ख़ास है। आमने सामने बात हो जाएगी एक बार, तो फिर जब जो तुम दोनों का फैसला होगा वही सबको मंजूर होगा। मौज़म ने जब अपनी बात कही तो दूसरी जानिब मुकम्मल खामोशी तारी हो गई।
کتنی ہی دیر تک مقابل کا کوئی جواب ہی نہیں آیا، جس پہ بریرہ کو لگا کہ وہ تو ملنا بھی نہیں چاہتا آخری بار، اتنا ستمگر بن بیٹھا ہے۔ اس کی خاموشی کے سبب بریرہ کو فیل ہو رہا تھا جیسے وہ بھیک مانگ رہی ہے اس سے محبت کی۔ یقیناً اسے ڈر ہے کہ وہ پیچھے پڑ جائے گی، اس لیے وہ آخری بار بھی ملنے کی حامی نہیں بھر رہا، اور یہ خیال بھی جیسے روح کو چھلنی کر رہا تھا۔ ٹھیک ہے، پاس کے کیفے میں مل لیتے ہیں، بریرہ نے کافی دیر بعد اسے گھمبیر لہجے میں کہتے سنا۔ نہیں، گھر آ جاؤ، دادی بھی یاد کر رہی تھی تمہیں، معظم نے فوراً کہا۔ گھر میں پھر کبھی آ جاؤں گا، اس نے بہت نرمی سے گھر آنے والی بات ٹال دی تھی، جس پر بریرہ زخمی سا مسکرائی۔ یہ وہی تاویز تھا جو پہلے گھر آنے کے بہانے ڈھونڈا کرتا تھا۔ آج سامنے سے دعوت دیے جانے پر بھی گھر آنے کے لیے تیار نہیں تھا وہ۔ اب چلتے ہیں اگلے سین کی جانب۔ آج تمہاری وجہ سے عائشہ میں نے کورٹ بھی دیکھ لیا۔ وہ اس کے والد کے الفاظ تھے جنہیں سنتے ہوئے وہ آگے بڑھ رہی تھی۔ وہاں کافی لوگ تھے۔ وکیل کی یونیفارم میں لوگوں کو دیکھ اسے بڑی شدت سے یاد آ رہا تھا کبھی اس کا بھی خواب تھا ان میں سے ایک ہونے کا۔ اس کے لیے وہاں چلنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ہر قدم بہت بھاری ہو۔ دل بند ہو رہا تھا۔ اس نے تو کبھی خوابوں میں بھی سوچا نہیں تھا وہ کورٹ آئے گی اور خلا کے لیے کیس دائر کرے گی۔ جب وہ مسجد کی گرل کے پاس کھڑی ہوئی اور اس کے والد وکیل سے بات کرنے اور ٹوکن لینے گئے، تو اس کے برابر سے دو لوگوں کو لے جایا جانے لگا جن کے ہاتھوں میں زنجیریں تھیں۔ ٹی وی پر ان مجرموں کو دیکھنا اور ریئل لائف میں ایک شریف لڑکی کا ان جیسے لوگوں کو برابر سے گزرتے دیکھنا ایک بہت الگ ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ دل جیسے خوفزدہ سا ہو جاتا ہے۔ اس کا بھی ہو گیا تھا۔ اس کی کزن اور دوستیں کیسے اپنے اپنے گھروں میں خوشحال زندگی گزار رہی تھی، اور وہ کورٹ میں کھڑی تھی۔ صرف ایک غلط انسان کا انتخاب اور ہم مڈل کلاس لڑکیوں کی پوری زندگی تباہ۔ کیونکہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا تو ہمیں سکھایا ہی نہیں جاتا کبھی۔ سہاروں پر اور خوابوں پر زندگی گزروائی جاتی ہے ہماری، پہلے باپ کے سہارے، پھر بھائی کے سہارے، پھر شوہر کے سہارے، پھر بیٹے کے سہارے۔ ہماری ہی زندگی میں ہم خود کہیں نہیں ہوتے۔ ہمیں سکھایا جاتا ہے لچک کے رہو، جھک کر رہو، کڑوی سنا رہے سنتے رہو، تم کھا رہے ہو اس کا۔ لیکن کوئی یہ کیوں نہیں دیکھتا کہ ہم اس لیے کھا رہے ہیں کیونکہ ہماری تربیت ہی کھانے والی کی گئی۔ کر دیتے ہماری اچھی تربیت، ہمیں ساجن کے خواب دکھانے کے بجائے انڈیپینڈنٹ ہونے کے خواب دکھا دیتے، تو اگر ساجن خراب نکل بھی آتا تو بھی ہمیں جینا آتا، تو بھی ہمیں عزت سے معاشرے میں رہنا آتا، ہم کسی پر بوجھ نہ بنتے۔ اپنے بچوں کی کسٹڈی کا کیس ہم خود لڑتے اور اپنے بچوں کو خود پالتے، نہ کہ ماموں نانا کے پیسوں پر۔ عائشہ بچی کی کسٹڈی نہیں لے رہی تھی کیونکہ اس کے والدین اور گھر والوں نے اب دوسرے ساجن کے سہارے زندگی گزارنے کے خواب دکھانا شروع کر دیے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ کوئی بھی مرد دوسرے مرد کی اولاد کو برداشت نہیں کرتا، اس کی دوسری شادی میں مسئلے پیدا ہوں گے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ بچی اپنے باپ کے پاس ہی رہے۔ کل کو جب والدین نہیں رہیں گے اور بھائی اپنی بیویوں کے ساتھ اپنی فیملیز میں مگن ہو جائیں گے، تب ایک بچی کے ساتھ زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جائے گا، وہ بھی ایک ایسی عورت کا جو خود کچھ نہیں کماتی۔ اس لیے بہتر یہی تھا کہ وہ دوسری شادی کا سوچے۔ یہ اس کی مجبوری تھی، اب خواہش نہیں۔ بیٹی ہو تو جہیز کا سامان، اور بیٹا ہو تو کاروبار کھڑا کر کے دینا، یہ دونوں چیزیں پیسہ مانگتی ہیں۔ بس وقت گزرنے کی دیر ہوتی ہے۔ وہی بھائی جو بہن کہہ کر جان دے رہے ہوتے ہیں، بھابھیوں کے آ جانے کے بعد اسی بہن کو اپنے مال سے صدقہ خیرات دے رہے ہوتے ہیں، اور اس صدقہ خیرات سے ڈیورسی اور بیوہ بہن کی اولاد پلتی ہے۔ اور وہ اپنی اولاد کو اس طرح نہیں پالنا چاہتی تھی، وہ اسے ایک اچھا فیوچر دینا چاہتی تھی جو اس کا باپ دے سکتا تھا۔ اس لیے دل پر منو بوجھ رکھ فیصلہ کیا کہ بچی کو اس کے باپ کے پاس ہی رہنے دے گی۔ اس کا دل کٹ رہا تھا جب وکیل نے سائن کروائے پیپرز پر۔ یہ تو وہی جانتی ہے کیسے لرزتے ہاتھوں کے ساتھ اس نے سائن کیے۔ اب چلتے ہیں اگلے سین کی جانب۔ کیسی ہے میری وائف؟ وہ جیسے ہی یونیورسٹی سے نکلی اسے سامنے ہی اپنا ہسبینڈ کھڑا نظر آ گیا تھا، جس پر اس کے چہرے پر بڑی سی مسکراہٹ بکھری۔ مہروز تقریباً اسے روز ہی لینے آ جایا کرتا تھا۔ اس کے بعد وہ دونوں کافی ٹائم ساتھ گزارتے۔
اور پھر وہ اسے گھر کے قریب چھوڑ کر چلا جاتا۔ اپنے شوہر کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے اس نے کوچنگ جانے کا بہانہ کر رکھا تھا کہ وہ یونیورسٹی سے ڈائریکٹ کوچنگ چلی جاتی ہے۔ کبھی کبھار جب مہروز نہیں آ پاتا تھا ملنے تو وہ واقعی کوچنگ چلی جاتی تھی، لیکن ایسا صرف ہفتے میں 1 یا 2 بار ہی ہوتا۔ کوچنگ کے بہانے اسے 2 3 گھنٹے آرام سے مل جاتے تھے مہروز کے ساتھ گزارنے کے لیے۔ تھا بھی اس کا شوہر، اس لیے کوئی ڈر نہیں ہوتا تھا دل میں اس کے۔ مہروز جس پارلر میں چاہے، جس ہوٹل میں چاہے، جس پارک میں چاہے اسے لے جاتا، وہ خوشی خوشی چلی جاتی۔ پہلے تابش کے کہے الفاظوں کے سبب وہ کافی ڈرا کرتی تھی اور مہروز کو اپنے قریب نہ آنے دیتی، جس کی وجہ سے ان کے درمیان بہت لڑائیاں ہوتی تھی۔ کبھی کبھار تو زمر کو ڈر لگنے لگتا کہ وہ اسے طلاق ہی نہ دے دے، مگر جب سے بریرہ اور تابش کی منگنی ٹوٹی تھی تب سے وہ بڑا دلی طور پر سکون میں آ گئی تھی۔ اب اس کے نزدیک تابش صرف اسے مہروز سے اس لیے بدظن کر رہا تھا کیونکہ وہ خود بریرہ سے نکاح نہیں کرنا چاہتا تھا، اور ممکن تھا کہ بریرہ اسے دیکھا دیکھی ضد پکڑ لیتی نکاح کی۔ اس کے دل میں تو چور تھا، وہ تو صرف ٹائم پاس اور دل لگی کر رہا تھا، اس لیے اس نے بریرہ کے سامنے مہروز کو برا ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ لیکن مہروز سچا تھا، اس کی نیت اچھی تھی، اس کی محبت صدق تھی۔ یہ بات وقت نے ظاہر کی کیونکہ وہ دونوں میاں بیوی آج بھی ساتھ ہیں، لیکن تابش وہ تو بریرہ کو چھوڑ چکا ہے۔ اور یہی بات سوچ سوچ کر وہ اپنے شوہر پر پہلے سے زیادہ صدقے واری جانے لگی تھی اور اسے خود پر اختیارات دے دیے تھے سارے، جس کی وجہ سے مہروز بڑا خوش خوش رہتا اور ان کے درمیان لڑائیاں مکمل ختم ہو چکی تھیں۔ وہ مہروز کے قریب آئی تو مقابل نے اس کے گالوں کو بڑے پیار سے کھینچتے ہوئے استفسار کیا۔ بالکل ٹھیک، آپ سنائیں، آپ کیسے ہیں؟ تمہارے بغیر کیسا ہونا ہے، بالکل مرجھایا ہوا پھول۔ یقین کرو راتوں میں اب بستر کاٹتا ہے مجھے اکیلے، تمہاری یادیں، تمہاری مہک جیسے مجھے گھیری ہوئی ہوتی ہیں۔ بس دل کرتا ہے اڑ کر تمہارے پاس آ جاؤ۔ بس یہ لاسٹ ایئر ہے، اس کے بعد یہاں ڈگری ہاتھ میں پکڑوں گا اور وہاں گھر والوں کو تمہارے گھر لے آؤں گا، ایک دن بھی ضائع نہیں کروں گا پھر۔ اس کی باتیں سنتے ہی زمر کے گال جلنے لگے تھے۔ وہ خاصا شرمگی سے نظر جھکائے مسکرانے لگی۔ اب تم ایسے بلش کرو گی تو میں خود کو کیسے سنبھالوں گا؟ وہ اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھ اس کی جانب گہری بولتی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جس پر وہ مزید بلش کر اٹھی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں ہوٹل کے ایک روم میں تھے جہاں وہ اپنے شوہر ہونے کے حقوق لے رہا تھا اس سے، اور وہ بخوشی اس پہ اپنا سب کچھ وا رہی تھی۔ آئی لو یو، شکریہ میری زندگی میں آنے کے لیے۔ قربت کے لمحوں کے بعد اس کی پیشانی کو چومتا وہ بڑی محبت سے گویا ہوا۔ وہ جو اسے شاپنگ کراتا تھا، اسے گھماتا پھراتا تھا، اسے کھلاتا پلاتا تھا، اس پہ ہر وقت اپنی محبت وارتا تھا، وہ سب ایک طرف، اور اس کا یہ پیشانی شدت محبت سے چومنا ایک طرف۔ جب وہ اس طرح پیشانی چوم کر اس سے اپنی محبت کا اظہار کرتا تو اسے لگتا وہ جی اٹھتی ہے۔ ویسے تو وہ اس حسین نوجوان کے لمس میں رچ بس گئی تھی، مگر آخر میں جب وہ پیشانی پر اپنی مہر لگانے والے انداز میں شکریہ ادا کر کے محبت کا اظہار کرتا تھا، وہ زمر کے دل کو جا کر لگتا ہر بار۔ یہ وہ لمحہ ہوتا تھا جس کا پھر وہ خود بڑی شدت سے انتظار کرتی۔ اب اگلا سین۔ وہ کورٹ سے واپس آئی تو سامنے ہی دروازے پر زیرم کو کھڑا ہوا پایا۔ السلام علیکم آپی، اس نے بڑے پیار سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، آہستگی سے کہتے ہوئے اس نے نظر چرا لی۔ اسے اب خود سے ہی ڈر لگنے لگا تھا، ڈر کہ کہیں وہ اپنی چھوٹی بہن کی خوشیوں کو نظر نہ لگا بیٹھے۔ اس چکر میں وہ زیرم کو دیکھتی تک نہیں تھی۔ زیرم آئے دن زمر کی خاطر کچھ نہ کچھ لے کر آ جاتا تھا کھانے کے لیے۔ اکثر رات میں بھی آ جاتا اور لوڈو کھیلنے کے بہانے گھر میں ہی بیٹھا رہتا اور زمر کو کنکھیوں سے تکتا رہتا، جسے دیکھ کر اس کے دل میں بھی حسرت اٹھتی کہ کاش اسے بھی ایسا چاہنے والا ملا ہوتا، اور وہ نہیں سمجھ پاتی تھی اسے یہ خوف اور وسوسہ کیوں آنے لگا تھا ہر وقت۔ شاید اوور تھنکنگ کی وجہ سے ہر وقت بس بیٹھ کر سوچتی ہی تو رہتی تھی، اور یہ سوچیں زیادہ تر منفی ہی پہلوؤں کی جانب لے جاتی ہیں اسے۔ گھر کا دروازہ بریرہ نے کھولا تھا۔ وہ تیار کھڑی تھی تابش سے ملنے جانے کے لیے۔ السلام علیکم آپی، آپ ٹھیک ہو نا؟ عائشہ کو دیکھتے ہی بریرہ نے فوراً فکر مندانہ لہجے میں استفسار کیا۔ وعلیکم السلام، ہاں بس پانی پلا دو۔
وہ تھکے ہارے لہجے میں کہتی ہوئی سامنے جا کر جھولے پر بیٹھ گئی۔ بریرہ پانی لینے جانے لگی تو زرم نے اسے وہ رس ملائی کا ڈبہ بھی پکڑا دیا تھا جو زمر کے لیے خاص لایا تھا، اور یہ رس ملائی کا ڈبہ اس کی پہلی بک کی سیل پر آیا تھا، جس کی وجہ سے وہ بہت خوش تھا۔ اپنی پہلی کمائی، مانا وہ بہت تھوڑی سی تھی، لیکن ان پیسوں سے زمر کے لیے وہ میٹھا میٹھا لے آیا تھا۔ اور یہ بات جب اس نے بریرہ کو بتائی تو عائشہ جو وہیں بیٹھی ہوئی تھی اس کے کانوں تک بھی پہنچی۔ کسی کا دامن کتنا خالی ہوتا ہے، نہ شوہر کا پیار، نہ اولاد کا سکھ، اور کسی کے دامن میں کتنی خوشیاں ہوتی ہیں کہ آپ بس اش اش کرتے ہی رہ جاؤ۔ اب چلتے ہیں اگلے سین کی جانب۔ وہ کار میں بیک پیسنجر سیٹ پر بیٹھی خاموشی سے ان دونوں میاں بیوی کی باتیں سن رہی تھی۔ معظم اور زینیہ اپنی باتوں میں اتنا مگن تھے کہ انہیں دیکھ کے گمان بھی نہیں ہو رہا تھا کہ انہیں احساس ہو کہ پیچھے کوئی بیٹھا ہوا ہے۔ ایسا بریرہ محسوس کر رہی تھی، جبکہ ریل میں ایسا بالکل نہ تھا۔ معظم بیک وے مرر سے اور زینیہ بار بار ہلکا سا پلٹ کر دیکھ کر چیک کر رہی تھی کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ دونوں کو ہی اس کی بہت فکر تھی۔ معظم نے اپنی بیوی کو بتا دیا تھا کہ وہ بریرہ کو تابش سے ملانے لے کر جا رہا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ چلے۔ پہنچ گئے۔ بس یہ اعلان ہونا تھا معظم کی جانب سے کہ بریرہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے سامنے کی جانب دیکھا تو اسی لمحے تابش نے آ کر ان کی گاڑی کے برابر میں ہی اپنی بائک پارک کی۔ معظم جب گاڑی سے اترا تو اس نے پہلے بریرہ کی سائیڈ والا ڈور نہیں کھولا، بلکہ وہ گھوم کر گیا اور پہلے اپنی بیوی کی سائیڈ والا ڈور کھولا۔ اپنی بیوی کو ہاتھ پکڑ کر آرام سے گاڑی سے اتارنے کے بعد اب جب وہ بریرہ کی سائیڈ کا ڈور کھولنے کے لیے آنے لگا تو اس سے پہلے ہی تابش نے گاڑی کا ڈور کھول دیا۔ معظم نے دیکھا جس طرح وہ اپنی بیوی کے لیے گاڑی کا ڈور کھولے کھڑا رہا جب تک اس کی بیوی گاڑی سے آرام سے اتر نہ گئی، بالکل اسی طرح تابش کھڑا رہا یہاں تک کہ بریرہ آرام سے گاڑی سے اتر گئی۔ کہنے کو چھوٹا سا عمل تھا، لیکن بہت اہمیت کا حامل تھا۔ مرد آپ کو محبت کے دعوے کرتا ہوا تو ہر جگہ ملے گا، مگر چھوٹی چھوٹی باتوں میں حساسیت ظاہر کرتا ہوا کہیں کہیں۔ یہ سب سے بڑا سچ ہے، مرد ہر کسی کے لیے حساس نہیں ہو سکتا، اور جس کے لیے وہ حساس ہو جائے وہ شخص اس کے لیے عام نہیں ہو سکتا۔ تو جی جناب، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ اب چلتے ہیں ریویو کی جانب۔ تو بھائی سب سے پہلے تو زمر میڈم کی بات کرتے ہیں۔ مطلب مجھے ہنسی آئی اس پہ کہ وہ کس طرح سے ریلیٹ کر رہی ہے اپنے اور مہروز کے ریلیشن شپ کو تابش اور بریرہ کے ساتھ۔ مطلب اس ٹائم پہ تابش نے مطلب اپنے پورے دل سے اور ایز بڑا بھائی اس کے لیے بولا تھا، اینڈ اسٹل وہ اس کو تو بھائی بریرہ کے ساتھ ہے نا مسئلہ، چاہے وہ اس نے بریرہ کی اس کی مدد بھی کر دی تھی، اسٹل وہ اس کے ساتھ تو اتنی کوئی اچھی نہیں ہے نا۔ بریرہ مخلص ہو سکتی ہے، اس کے ساتھ وہ تو نہیں ہو سکتی۔ تو خیر مہروز صاحب کو سب کچھ مل چکا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ وہ شادی بھی کرتا ہے یا پھر تابش کی طرح وہ بھی پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو یہ تو آگے جا کے پتہ چلے گا۔ دوسرا مجھے عائشہ کے لیے بہت برا لگا، مطلب واقعی اس کی لائف کتنی وہ ہو چکی ہے کہ وہ نہ ادھر کی رہی ہے نہ ادھر کی رہی ہے۔ یہی اگر اس کے ماں باپ اس کو پڑھاتے اچھا سا، اس کے پاؤں پہ کھڑا کر دیتے تو آج ایٹ لیسٹ اس کو یہ تو نہ ہوتا نا کہ میں اب کیا کروں گی، میں اپنی بچی کو کس طرح پالوں گی۔ اس پالنے کے ڈر سے جو ہے وہ اس کو اس کے باپ کے گھر ہی چھوڑ دیا اس نے، اب وہاں پہ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ تو مجھے اس کے لیے بہت برا لگا، اور پھر جو اس کی محرومیاں تھیں زرم کو دیکھ کر اور وہ سب کچھ، مجھے بہت اس کے لیے برا لگا۔ اور پھر آتے ہیں مین جی ہمارے بریرہ اور تابش۔ تو تابش کی آج کی ایپیسوڈ میں مجھے دیکھ کے لگا تھا کہ واقعی کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، ایسے ہی مطلب آؤٹ آف نو وے اس کا دل اچاٹ نہیں ہوا، یا وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی پلے بوائے تھا۔ تو مجھے لگتا ہے کوئی نہ کوئی ریزن ہے، خیر نیکسٹ ایپیسوڈ میں کھلی جائے گی۔ لیکن جو بھی ہو ایٹ دی اینڈ مرد ہو، آپ بزدل نہیں ہو، مطلب جتنے مرضی بڑی مشکل ہو آپ کو ایک لڑکی جس کو آپ نے نکاح کا وعدہ کیا ہو، 2 سال آپ نے اس کو لٹکائے رکھا ہو، آپ اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے رہے ہو، اور ایٹ دی اینڈ آپ اس کو کوئی بھی اپنی مجبوری بتا کے جو ہے وہ آپ ایک سائڈ پہ ہو جاؤ گے، ایسے کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ مطلب کوئی بھی جسٹیفیکیشن ویلڈ نہیں ہو سکتی اس کیس میں کہ آپ ایک لڑکی کو اتنا ٹائم پہلے اپنے ساتھ لگائے رکھو، اس کی اٹیچمنٹ دیکھو، اور ایٹ دی اینڈ جو ہے آپ کہہ دو کہ میری اماں نہیں مان رہی ہے، میرا فلاں نہیں مان رہا، یہ میرا یہ مسئلہ ہے یا وہ مسئلہ ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو آپ جسٹیفائی ہو ہی نہیں سکتا، آپ کی وہ جو بزدلی ہے وہ جسٹیفائڈ ہے ہی نہیں۔ تو اوپر سے جہانشیر صاحب آ رہے ہیں، اب تو دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے۔
تو پتا چلے نیکسٹ ایپیسوڈ میں جہاں شہر بھی آ جائے اور وہ رومان بھی آ جائے اور آمنا سامنا ہو اور کچھ ہو جائے. مطلب امیجنیشن ہے نا, کچھ بھی کہہ سکتے ہیں ہم. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. آپ لوگ بھی ریویوز دیں, آپ کو بریرہ کس کے ساتھ زیادہ اچھی لگ رہی ہے. میں تو اب کچھ بھی نہیں کہوں گی, مطلب مجھے تو تابش کے ساتھ لگتی تھی, تو اب اس نے دھوکہ دے دیا, تو اب آگے کچھ بھی ہو سکتا ہے, تو میں تو نہیں بولوں گی. تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے, زیادہ سے زیادہ کامنٹس کیا کریں, ریویوز دیا کریں, چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, بیل آئیکن بھی پریس کر دیا کریں, اور مزے مزے کے ریویوز دیا کریں نا. آپ ہر چیز کو ڈسکس کریں کہ اچھا اس کپل کے ساتھ یہ ہونا چاہیے, اس کے ساتھ یہ ہونا چاہیے. تو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.